آج آپ کے عوض میں پوری قوم کو جو ایک اچھی خبر آئی ہے نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی سے اس کے حقائق بھی بتانا چاہتا ہوں، اس کے جز بھی بتانا چاہتا ہوں، اور جو قائد حزب اختلاف نے جو آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، جو اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دی ہے، میں اس کا بھی جواب دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب یہ سال شروع ہوا تو کووڈ، یہ سال شروع ہونے سے مراد میری یہ ہے جولائی 1 2020، تو کووڈ اپنے پورے عروج پہ تھا، اور یہ اندازہ لگایا گیا مختلف عالمی اداروں کی طرف سے بھی اور ہمارے اپنے پاکستانی اداروں کی طرف سے بھی، اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی، کہ معیشت کا حجم جو ہے وہ 1 سے 2% کے درمیان معاشی ترقی ہوئے گی۔ لیکن اس کے بعد جو ہم نے پیکیجز انٹروڈیوس کیے، جو ایک بہترین بجٹ پچھلے سال ہم نے پیش کیا، حکومت کی کووڈ کے اوپر اچھی حکمت عملی اور کاروباری افراد کے ساتھ اور اپنے ہمارے کسان بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہم نے پالیسیاں مرتب کیں، اس کے بعد ہمیں فوری طور پہ ہی یہ سامنے نظر آنا شروع ہو گیا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی سطح کی جو صنعت ہے اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے، ایکسپورٹس کے اندر ہمیں بڑی تیزی نظر آئی، ہمارے کسان بھائیوں کو گنے کی صحیح قیمت ملنا شروع ہو گئی، وزیر اعظم صاحب نے گندم کی قیمت جو مقرر کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے اس میں بھی اضافہ کیا، جس سے گندم کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، رائس اور میز میں بھی ہمیں ریکارڈ اضافہ ملا۔ اس کے بعد ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو بڑھا کے 2% سے 3% کر دیا گیا، لیکن ہمیں پھر بھی صنعت سے اچھے سگنلز آتے رہے، معیشت مزید مستحکم ہوتی رہی، فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ بڑھتے رہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ اعداد و شمار رکھنا چاہوں گا جس کی بنیاد پہ آج میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کی بدترین جو ڈیوسٹیشن ہے، جو تباہی اس نے پوری دنیا میں مچائی ہے اور عالمی منڈیوں میں مچائی ہے، اس کے باوجود جو جی ڈی پی گروتھ کے جتنے ٹارگٹس تھے، یعنی کہ جو ہم نے اپنے لیے ہدف سیٹ کیے تھے، اس سے الحمدللہ زیادہ اور 4% کے قریب ہم جی ڈی پی گروتھ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو کریں گے۔ بہت سارے اینالسٹس کا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح ہماری بڑے سطح کی صنعت جو ہے وہ پھل پھول رہی ہے، اور اس کی میں آپ کو تفصیل دوں گا، تو یہ شاید 4% سے بھی زیادہ جب ایکچول فگرز ریکنسائل کیے جائیں گے جون 30 کے بعد، تو شاید اس سے زیادہ نمبر جو ہے وہ سامنے آئے۔ بہرحال سب سے پہلے ایکسپورٹس کی بات کہ مارچ کے مہینے میں $3.2 ارب کی ایکسپورٹ رجسٹر ہوئی، جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے۔ جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں، جو اوورسیز پاکستانی رقوم بھیجتے ہیں پاکستان، اس میں جولائی اور جولائی سے لے کے اپریل تک 2021 تک 29% کا اضافہ ہوا، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اضافہ اور رقم ہمیں دیکھنے میں اس سال ملے گی۔ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز، آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب نون لیگ کی حکومت اپنے آخری سال میں ایک بالکل عارضی سی اور ایک غبارے کی طرح ایک معاشی ترقی صرف 1 سال کے لیے دینے کی خاطر انہوں نے اپنے فارن ایکسچینج ریزروز میں 40% کمی کی تھی۔ آج ہمارے الحمدللہ کمرشل بینکس کے اور اسٹیٹ بینک کے اندر جو ڈالر ریزروز ہیں وہ $23 ارب کے ریزروز موجود ہیں، جو 2016 سے لے کے اب تک کی ہائیسٹ سطح پہ ہے۔ جو ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس تھے وہ بھی ہم اچیو کر رہے ہیں، اور ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے۔ 15% گروتھ ابھی تک ہمیں اس کے اندر مل رہی ہے۔ بڑی سطح کی صنعت کا میں نے آپ کو بتا دیا، 9% جو ہے وہ اوسطاً اس کی 9 مہینوں میں 9% گروتھ سامنے آئی ہے، اور اس کی جو انڈیکس ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی وہ 175 پہ کھڑی ہے، جو ہم جس کے ذریعے ہم میجر کرتے ہیں انڈسٹریل آؤٹ پٹ کو، جو جنوری 2021 میں 175 تھی، اور یہ پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ انڈیکس ہے، اور ہائیسٹ ایور پروڈکشن جو ہے وہ بھی ہمیں جنوری کے مہینے میں ملی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی۔ اس سب کے نتیجے میں جو ہمیں سب سے اچھی چیز یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ $950 ملین سے زیادہ سرپلس میں ہے، اور یہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ دیکھیں معاشی ترقی کے 2 جز ہوتے ہیں، یا تو آپ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنی صنعت کے زور پہ، اپنی زراعت کے زور پہ آپ آگے لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ ایک عارضی سا غبارہ بنا سکتے ہیں، امپورٹ بڑھا کے، روپے کو اوور ویلیو کر کے، اسٹیٹ بینک سے نوٹ چھاپ کے، اور یہ غبارہ جس طرح نون لیگ نے اپنے آخری 1 سال میں صرف 5.4% گروتھ، آخری 1 سال میں، اس سے پہلے 4 سال میں یہ نہیں تھی معاشی ترقی ان کی، آخری 1 سال میں یہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا۔ پاکستان کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہوں نے، خسارہ انہوں نے رن کیا، اور فارن ایکسچینج ریزروز میں 40% کمی لے کے آئے، $11 ارب کے لونز لیے، $10 ارب کی شارٹ ٹرم بورنگ کی، صرف اس 1 سال میں 5% سے زیادہ گروتھ لینے کے لیے،
اور خود جب چلے گئے تو عالمی اداروں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا، حالانکہ 5% گروتھ تھی، عالمی اداروں نے معیشت کو ڈاؤن گریڈ کر دیا کیونکہ انہیں نظر آ گیا کہ اس گروتھ کی بنیاد کوئی نہیں ہے. اور خود ان کے سابق وزرائے خزانہ جو تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو بھی نئی حکومت آئے گی اس کو IMF کے پاس فوراً جانا پڑے گا. تو یہ حقیقت تھی مسلم لیگ نون کی اس ایک سال کی اور آخری سال کی صرف معاشی ترقی کی. لیکن آج الحمدللہ ہم معاشی ترقی میں جو بڑھاؤ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بھی سرپلس کے اندر ہے، ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے ایکسپورٹس میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ نون لیگ کے 5 سال میں ایکسپورٹس میں کمی آئی تھی، میں یہ صرف یاد دلانا چاہوں گا، لیکن ہماری اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں ہماری ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے. ہم اسٹیٹ بینک سے جو انہوں نے 7,000 ارب روپے لیے تھے ہم کوئی پیسہ نہیں لے رہے کیونکہ IMF کی ایک پری کنڈیشن بھی ہے کہ اب آپ نوٹ چھاپ نہیں سکتے. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ مفت قرضوں کا ذریعہ ہے جسے آنے والی اگلی حکومتیں اتاریں گی، اور وہ ظاہر ہے کہ اب ہمارے اوپر بوجھ ہے اور وہ ہم اتار تو رہے ہیں، لیکن ہم نے خود ایسا کوئی عمل نہیں کیا. تو یہ جو سارا آج پروپیگنڈا بھی کیا گیا کہ جس سے صاف واضح نظر آیا کہ یہ معاشی ترقی کے جو اچھے نمبرز اب سامنے آ رہے ہیں اور وہ نمبر جو سامنے آ رہے ہیں وہ کسی خسارے کے زور پہ نہیں کھڑے، تو اس سے شاید قائد حرص پہ اختلاف گھبرا گئے تھے. لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسحاق ڈار کے نمبر نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی نمبر ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح نیوٹرل امپائر کی روایت سیٹ کی تھی کرکٹ میں، اسی طرح انہوں نے آتے ساتھ جو پہلا حکم جاری کیا تھا وہ یہ کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو نکال دیا جائے وزارت خزانہ سے اور اس کو منسٹری آف پلاننگ میں رکھ دیا جائے، اور نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اب مکمل طور پہ آزادانہ طریقے سے یہ کر رہی ہے. اور ویسے بھی اس کے علاوہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا کہ جو پرائیویٹ اینالسٹس ہیں اور کچھ ایکوٹی گروپس ہیں وہ پہلے سے یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ پاکستان میں 4% سے زیادہ جو ہے وہ معاشی ترقی کی شرح ہو جائے گی، اور یہ کافی مہینوں سے وہ کہہ رہے تھے، تو وہ بھی صحیح ثابت ہوئے اور ہمارا اپنا بھی یہی اندازہ تھا. اب آگے جو ہم نے چلنا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں وزارت خزانہ کی طرف سے بھی اور تمام حکومت کی ٹیم سے بھی اور وزیر اعظم صاحب کی، کہ آنے والے سال میں، یعنی یہ جو ہمارا فائنینشیل ایئر ہوتا ہے یہ 1 جولائی سے شروع ہوتا ہے، تو 1 جولائی سے آنورڈز اس معاشی ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ ہوئے گا. اور جو PTI کے جو جتنا ٹرم ہے ہمارا، اس میں ہم معاشی ترقی کی رفتار کو مزید تیز کریں گے. صنعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا، زراعت کا پہیہ مزید تیز چلے گا. ہمارے کسان کو اسی طرح ریکارڈ، نہ صرف کہ ریکارڈ اس کی پروڈکشن اللہ کے فضل سے ہوئے گی، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اسے اسی طرح اپنی رقم بھی پوری ملے گی، اور اس سے روزگار بھی پیدا ہوئے گا اور غریب کی جیب میں آمدن کا بھی اضافہ ہوئے گا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم معاشی ترقی کی رفتار میں مزید اضافہ چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ ہم یہ اضافہ خساروں کے زور پہ نہیں چاہتے. ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ پہ نظر رکھیں گے، ہم اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر نظر رکھیں گے، ہم اپنی انڈسٹری کے اوپر، امپورٹس کے اوپر بھی نظر رکھیں گے، اور اس کو ایک بیلنسڈ طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. نمبر 3، اس وقت قیمتوں کی پوری دنیا میں ایک بڑھاؤ آیا ہوا ہے، خاص طور پہ کھانے پینے کی قیمت میں. گزشتہ روز یا اس سے ایک دن پہلے IMF کی جو MD ہیں کرسٹینا، انہوں نے بھی اس پہ بات کی کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ایک انفلیشنری رجحان چل رہا ہے، جس کا کووڈ کے ساتھ بھی لنک ہے اور ویسے بھی سیزنل لنکس بھی ہے، کلائمیٹ چینج کے ساتھ بھی لنک ہے، جس کا ساری دنیا میں حکومتیں مقابلہ کر رہی ہیں. تو اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے، اور قیمتوں کا مقابلہ ہم 3 سطح پہ کریں گے. نمبر 1، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کے اوپر سبسڈی تو ہم دیتے ہیں، بہتر پالیسی مرتب کر کے ان کی پیداوار بڑھا کے اور بہتر ٹارگیٹڈ سبسڈیز کر کے اس کی ہم قیمت کو سٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ عام آدمی کی آمدن بڑھا کے، اور وہ یہی جو میں نے آپ کو بتایا، روزگار بڑھا کے، کسان کی آمدن بڑھا کے. اور اس کا ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں ٹریکٹر کی سیلز بڑھ رہی ہیں، یوریا کی سیلز بڑھ رہی ہیں، آٹو موبائلز کی سیل بڑھ رہی ہیں، تو ایک ہمیں وہ زیادہ ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے. اور تیسرا یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان حکومت کا ایک ٹریڈ مارک ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ جو ایک بنیادی ہمارا ایک فلسفہ ہے، کہ جو ہم نے سوشل پروٹیکشن کے ہمارے پروگرامز ہیں. احساس پروگرام میں جو ہم نے جو ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ کر رہی ہیں، اس کے علاوہ جو صحت کارڈ کے حوالے سے، اس کے علاوہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کے حوالے سے، پناہ گاہ کے حوالے سے، یہ جو ہمارے مختلف پروگرامز ہیں ان کی ایکسپینشن بھی کی جائے گی تاکہ جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو پروٹیکشن بھی دی جا سکے. تو یہ صرف سرخی پاؤڈر والی 1 سال کی ترقی نہیں ہے جو
مسلم لیگ نون جو تھی اپنے آخری سال میں کرنے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ کے قریب چھوڑ گئی اور عالمی اداروں نے آپ کی معیشت کو اس کے ہوتے ہوئے ڈاؤن گریڈ بھی کر دیا. اس کی ہم نے بنیاد رکھی ہے, مضبوط بنیاد ہے. انڈسٹریلائزیشن, ایگریکلچر کے اندر ایک ریولوشن اور ایکسپورٹس کے اندر اضافہ, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر اضافہ, وہ اس کی بنیاد ہے. کچھ اس کی مزید اگر مثالیں دیکھیں تو سیمنٹ کی اگر آپ سیلز دیکھیں اس وقت تو وہ ہائیسٹ سیلز پاکستان کی تاریخ میں مارچ کے مہینے میں دیکھے گئیں اور جولائی سے لے کے مارچ تک 17% اضافہ ہمیں دیکھنے میں آیا. آٹو موبائلز کی سیلز میں 54% اضافہ پچھلے سال کی بنسبت نظر آیا. اسی طرح ٹریکٹرز کی سیل کا میں نے ذکر کیا, فرٹیلائزر کی سیلز کا ذکر کیا. کنسٹرکشن اور ہاؤسنگ جس کا ہم نے پیکج اناؤنس کیا 8.5% اس کے اندر ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے اور وہ بھی ایک مین ڈرائیور ہے ہماری گروتھ کا. تو یہ کچھ بنیادی طور پہ چیزیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ یہ ایک سسٹینیبل گروتھ ہے, یہ عارضی گروتھ نہیں ہے اور اس کے مومنٹم کو انشاءاللہ تعالی ایک اچھے بیلنس طریقے سے ہم آنے والے دنوں میں مزید مستحکم کریں گے. اور اپوزیشن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس معاشی ترقی کی رفتار بڑھنے سے عام آدمی کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اور پورے پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور یہ میں ان کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ مینٹلی پریپیئرڈ رہیں کہ یہ معاشی ترقی جو ہے یہ آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں اور اگلے سالوں کے اندر اس میں مزید تیزی جو ہے ان کو دیکھنے میں آئے گی. اب میں آپ سے سوالات لینا چاہوں گا. دیکھیں جو آخری سوال ہے اس کے میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن جو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیس کے حوالے سے بالکل اس مرتبہ پیش رفت ہوئے گی. اور دو چیزیں ہیں, ایک تو تنخواہ کو بڑھانا ہے اور ایک جو ان کے اندر عدم توازن موجود ہے مختلف محکموں کی تنخواہوں میں اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے اوپر وزارت خزانہ پے اینڈ پینشنز کمیشن جو نرگس سیٹھی صاحبہ کا ہے اس کے ساتھ مل کے وہ کام بالکل کر رہے ہیں, تو یہ بالکل ہوئے گا. جی مہنگائی کا ایشو ہے وہ بہت بڑا ایشو ہے. رمضان پورا گزرا, لوگوں نے بہت زیادہ قیمتیں ادا کی, انفلیشن کافی اوپر تھا, ڈبل ڈیجٹ میں گیا اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے وزیر کی چھٹی بھی اسی وجہ سے ہوئی تھی. تو مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ اگر نیا بجٹ آ رہا ہے, عوام کے اوپر اضافی ٹیکسز کا بوجھ یا ایسی چیزیں تو نہیں کرنے جا رہے کہ جس سے ان پہ اضافی بوجھ ہے, کیونکہ 6 ٹریلین کا ٹارگیٹ ہے, اگر اسے تھوڑا کم بھی کریں گے تو آپ کو یہ میجرز تو دینے پڑیں گے. سیکنڈلی IMF کا جو پروگرام ہے اس پہ کچھ ان سے دوبارہ رابطہ کب ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا تھا, گورنمنٹ نے کہا تھا کہ شرائط بہت سخت ہیں, ایسے اقدامات نہیں کریں گے کہ عام آدمی پر بوجھ پڑے. تو IMF کے ساتھ اب باقاعدہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ ان کا جو پروگرام ہے وہ ریوائز ہوگا. جی, جو آپ کا پہلا سوال ہے میں اس پہ ابھی مہنگائی پہ میں نے کافی تفصیلی بات کی, تو ہم اس کا مسلسل مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم نے اسی لیے جو تیل کی قیمت ہے اس کو نیچے رکھا ہے, اور دنیا کی جو چند ممالک ہیں جہاں سب سے کم تیل کی قیمت ہے وہ پاکستان ہے. آپ ارد گرد دیکھ لیں تو آپ کو 25 سے 30% ہم سے زیادہ تیل کی قیمت جو ہے وہ ملے گی. اور PDL کو ہم نے ریڈیوس کر دیا, سیلز ٹیکس کو 17% سے نہیں بڑھایا. ماضی میں تو جب قیمت نیچے جاتی تھی تو 56% تک وہ لے جاتے تھے, لیکن ہم نے یہ سارا پاس آن کیا ہے اپنے کنزیومر کو. تو اور جہاں تک کھانے پینے کی اشیاء ہیں, آپ دیکھیں اس وقت عالمی منڈی میں ایڈیبل آئل کی قیمت جو ہے جتنی بڑی ہے پاکستان میں اس سے کم بڑی ہے. اسی طرح اگر آپ چینی کا دیکھیں کہ جتنی عالمی منڈی میں چینی کی قیمت بڑی ہے پاکستان میں اس کی بنسبت تھوڑی کم ہے. گندم کی قیمت بھی عالمی منڈی میں تقریباً اتنی ہی بڑی تھی جتنی پاکستان میں آٹے کی قیمت بڑی تھی, لیکن ہم اس کو بھی ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے ایڈریس کر رہے ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو جب ہماری حکومت آئی تو کیونکہ ایک 30 سے 40% پاکستانی روپے کو اوور ویلیو رکھا گیا تھا فورن ایکسچینج ریزروز خرچ کر کے سارے اور قرضہ لے کے, اس کی جب کریکشن آئی تو کچھ قیمتوں میں اضافہ ہوا. اور دوسرا یہ کووڈ اور سیزنل چینجز کے بعد دنیا میں جو ایک انفلیشن کا رجحان آیا, ان دونوں چیزوں سے ہم ٹیکل کر رہے ہیں. پچھلے سال کی بنسبت پچھلے سال 14% قیمتیں بڑھنے کی شرح تھی, اس سال وہ 8% کے قریب آ گئی ہے, لیکن اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے. تو ہم اس کے اوپر جد و جہد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا جلدی ثمر ملے گا لوگوں کو. جہاں تک IMF کے ساتھ بات ہے کانٹیکٹ کی, تو ہمارا مسلسل کانٹیکٹ ہے IMF کے ساتھ. ان کا ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو کا دفتر یہاں پہ وزارت خزانہ کے ساتھ ہی تقریباً اسی بلڈنگ میں موجود ہے, تو ایک مسلسل ہمارا رابطہ ان کے ساتھ موجود ہے. میری کل رات بھی جو ہمارے مشن چیف ہیں واشنگٹن میں, ان سے انرجی کے حوالے سے ٹیلی فون کے اوپر ایک کانفرنس ہوئی ہے, تو وی آر کانسٹنٹلی ان ٹچ.
جی ہمارا صاحب آپ نے مہنگائی کے حوالے سے بتایا کہ انٹرنیشنل جو پرائسز ہیں وہ بڑی اپ ورڈ رہی ہیں، جبکہ نئے جو وزیر خزانہ ہمارے شوکت الدین صاحب ہیں انہوں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں کیٹاگوریکلی یہ کہا ہے کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے ان کا میتھڈ جو ہے طریقہ کار ہے مہنگائی کے ہم آپ کا جو پیمانہ ہے وہ ٹوٹل 35 سٹیز پورے ملک میں، باقی دیگر چھوٹے شہروں میں 1.5 لاکھوں کی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان شماریات بیورو پر جو شوکت الدین صاحب نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے تو مہنگائی کی شرح کے حوالے سے آپ کے جو موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی وجہ سے، بلکہ اس میں پی بی ایس کا ایک رول ہے۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ پاور سیکٹر میں جو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز تھیں اس میں سپر ڈیٹ بھی بڑھا اور ہمارے جو قرضے لینے کی شرح ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھی، اس کو آپ کیسے کیٹر کریں گے؟ اور جو بجلی کی قیمتیں جو کل کیبنٹ کی ایک سمری سرکولیٹ کر کے آپ نے دی اس کی آپ وضاحت فرمائیں گے کہ آپ پاور منسٹری کہہ رہی ہے کہ 8 پیسے اضافہ ہوا ہے جبکہ جو سمری اپروو ہے وہ 1.72 پیسے کی ہوئی ہے۔ اگر اکتوبر میں جو ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے 1 سے 1.62 پیسے ختم ہو جاتی ہے تو کیا اکتوبر کے بعد صرف 8 پیسے بڑھے گا یا 1.72 بڑھے گا یا ایک اس کے ساتھ؟ جی آپ کے 3 سوال ہیں جی۔ پہلا سوال جو ہے وہ آپ کا پی بی ایس کے حوالے سے ہے۔ جیسے میں نے پہلے فرمایا کہ پہلے عرض کیا میں نے کہ جو ہم نے پی بی ایس کو آتے ساتھ ہی علیحدہ کر دیا تھا فائنانس ڈویژن سے، اسی لیے کہ ماضی میں سوالات اٹھتے رہے کہ گروتھ کو اوور اسٹیٹ پی بی ایس کے ذریعے کیا جاتا تھا یا انفلیشن کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا تھا، لیکن یہ تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے جو خود احتسابی میں یقین رکھتے ہیں، اور اسد عمر صاحب جن کے جو نیچے ہے آپ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باصول آدمی ہے اور آپ سب کا ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ پی بی ایس کے کچھ فارمیٹس ہیں رپورٹنگ کے جس طرح ساری دنیا کے ہوتے ہیں، وہ کئی دہائیوں سے وہی چلے آ رہے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ ہر 3-4 سال بعد انفلیشن کی ری بیسنگ ہوتی ہے، نئے اسٹیٹسٹیکل میتھڈز جس طرح آپ کی ڈیموگرافکس چینج ہو رہی ہیں، پاپولیشن کی تعداد چینج ہو رہی ہے، کنزمپشن میتھڈز چینج ہو رہے ہیں، تو وہ چینج ہوتی ہے۔ تو شوکت ترین صاحب نے اس چینج کی بات کی تھی کہ جس طرح ہر ادارے میں ریفارم اور امپروومنٹ چلتی رہتی ہے اس طرح پی بی ایس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ چل رہی ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے اس کی جو اس کے 2 ہیں، ایک تو سٹاک ہے سرکولر ڈیٹ کا جو آلریڈی اس کا حجم کتنا ہو چکا ہے، اور ایک فلو ہے کہ اس میں ہر سال اضافہ کتنا ہوتا ہے۔ تو اس میں امپروومنٹ 2 سٹیجز میں آئے گی۔ پہلے جو اس کا فلو ہے یعنی کہ جو اس کا اضافہ ہے اس کو ختم کیا جائے گا، اس کو سلو کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو پھر ریورس کیا جائے گا جو سٹاک ہے۔ تو اس کی جو فلو کی ڈیسیلریشن ہے وہ شروع ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر ہم کانسٹنٹلی اس میں آئی پی پی ری نیگوشیشن کا بھی شامل تھا، ایک ایل این جی ری نیگوشیشن کا ایک جز شامل تھا، اس کے اندر انڈسٹریل پیکج جو ہم نے دیا جس سے کنزمپشن بڑی وہ شامل تھا، ٹی این ڈی لاسز جو ہیں اس کے اندر کچھ امپروومنٹ آئی تھی، ایک وہ شامل ہے، اور ہم ابھی بھی اس کے اوپر مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں، سبسڈیز کو مزید بہتر ٹارگٹ کر رہے ہیں اور ٹیرفس کو ریشنلائز کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم سرکولر ڈیٹ کے اوپر ایک ہمارا مینجمنٹ پلان ہے جو باقاعدہ موجود ہے، اور اس کے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی وہ طے شدہ ہے، جس کے ذریعے اس کے پہلے ہم نے فلو کو ریڈیوس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسٹاک کو ایڈریس کرنا ہے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیونکہ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے تو جب یہ ہم پلان فائنلائز کر لیں گے تو بجٹ کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ تیسری آپ نے بات کی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کی کہ اکتوبر میں کیا، ہمیں نیپرا نے یہ کہا کہ آپ 1 روپیہ 70 پیسے کے 72 پیسے آپ فوری طور پہ بڑھائیں۔ ہم نے انہیں یہ کہا کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کر کے، ہم نے یہ کہا کہ یہ کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ بہتر ہے کہ اکتوبر میں کر لی جائے جب تقریباً اسی کی رقم کی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، کیونکہ یہ ایک لمیٹڈ میعاد کے لیے ہوتی ہیں، وہ خارج ہو رہی ہے تو وہ سیٹ اپ ہو جائیں گی، اور جو اس کا نیٹ امپیکٹ کسٹمر پہ آئے گا وہ 8 پیسے آئے گا، اور یہ ہم نے نیپرا میں بھی درخواست دائر کر دی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری درخواست جو ہے وہ تسلیم کر لی جائے گی، تو اس کا جو اکتوبر میں امپیکٹ آئے گا وہ پھر 8 پیسے کا آئے گا۔ نہیں، 1.72 کی انہوں نے وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ نیپرا کے آگے آپ درخواست جمع کرائیں کہ اس کو آپ اکتوبر کے اندر لے جائیں جب تقریباً 1 روپیہ 60 کے 65 پیسے کا خارج ہو رہا ہے، تو ٹیرف جو ہے کنزیومر کے لیے اس پہ 8 پیسے کا ہی فرق اکتوبر میں پڑے گا۔ ہمارے یہ بتا دیں کہ معیشت جب گرو کرتی ہے تو اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے وہ عوام کے اوپر آتا ہے۔ مہنگائی کا آپ نے ایک جسٹیفیکیشن دے دی کہ وہ کس کی وجہ سے بڑھی ہوئی ہے، لیکن
देखें, पहले तो मैं ये नहीं मानता कि जॉब क्रिएशन नहीं हो रही। मैं खुद भी एक कारोबारी आदमी हूँ और मैं इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर था, सुबह से लेकर रात तक मैं चेंबर ऑफ कॉमर्सेज और कारोबारी लोगों से मिलता था। तो आज तक ये जितने बड़े बड़े दावे आते हैं ना कि जॉब लॉसेस के, उनके पीछे ना तो मैंने कभी कोई सर्वे देखा है लेबर फोर्स का, ना ही मैंने कभी मुझसे फॉर्मूला शेयर किया गया है कि जिसकी बुनियाद पे ये निकाला जा रहा है। ये सारा कंजेक्चर होता है। जब आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की इंडेक्स हाईएस्ट सतह पे पाकिस्तान की तारीख की मौजूद है, जब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स 2 नहीं 3 शिफ्टें चलाने पे मजबूर है, जब सीमेंट की हाईएस्ट एवर सेल्स जा रही हैं पाकिस्तान की तारीख में, जब यूरिया प्लांट्स जो यूजुअली बंद पड़े होते थे छोटे वाले, वो भी चल पड़े हैं पूरे साल के लिए, तो और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें, ट्रैक्टर सेल्स रिकॉर्ड पे हैं, मोटरसाइकिल सेल्स बढ़ रही हैं, किसान को जो गन्ना जो 130 रुपए का मिलता था वो 250 रुपए का मिल रहा है, गंदुम जो 1200 की मिलती थी वो 1800 की मिल रही है। तो कैसे जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है? तो समझ में नहीं ना। अच्छा, आपकी इकोनॉमी जो है वो जहां 1-1.5% जिसने रियल टर्म्स में ग्रो करना था, वो अब रियल टर्म्स में 4% या शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे भी ज्यादा पे ग्रो करे, तो जाहिर है जॉब क्रिएशन तो हो रही है और ये प्राइवेट सेक्टर जॉब क्रिएशन से चल रही है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कोरोना वबा के दौरान हुकूमती पैकेजेस की वजह से मुल्की मुआशी तरक्की हौसला अफजा है। मुल्की बरामदात में इजाफा हो रहा है और बड़े दर्जे की सनतों में भी तरक्की देखी गई। रवां माली साल के पहले 9 माह के दौरान बड़े दर्जे की सनतों की तरक्की की शरह 9% रही। और नून लीग के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने आखिरी साल में मसनूई तरीके से मईशत को संभाला दिया। मुल्क का करंट अकाउंट $250 मिलियन सरप्लस हो चुका है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई ने कहा कि अगले माली साल के दौरान मुल्की मईशत में मजीद तेजी देखने में आएगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मुल्की मजमूई पैदावार GDP की शरह 4% हासिल कर ली जाएगी। हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में सीमेंट की पैदावार में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अजनास के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा, अजनास की मुनासिब कीमतें मुकर्रर करने से काश्तकारों को फायदा हुआ है और मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर $23 अरब तक पहुंच चुके हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कामयाब मुआशी और ज़रूरी पॉलिसियों के बायस पाकिस्तानी मईशत तरक्की की जानिब गामजन है और अगले माली साल के दौरान मुल्की मईशत में मजीद तेजी देखने में आएगी। एक साल में पाकिस्तानी मईशत के हजम में $35 अरब का इजाफा हुआ है। मुल्की मईशत का हजम माली साल 2020-21 में 263 अरब से बढ़कर $296 अरब हो गया और कोरोना वबा के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है और पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी देखी जा रही है। ज़रूरी दोस्त पॉलिसियों के भी मस्बत समरात आना शुरू हो गए हैं। अजनास की मुनासिब कीमतें मुकर्रर करने से काश्तकारों को फायदा हो रहा है। बड़ी फसलों की पैदावार में भी 4.65% तारीखी इजाफा हुआ है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।